رسولوں کے درمیان فضیلت بیان کرنا بموجب حکم نبوی روک دیا گیا ہے، اور اس کے حکم کی مصلحت بھی ہے۔ کیا اسی مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی درجہ بندی نہ کی جائے، اور یہ نہ اصرار کیا جائے کہ بالتحقیق فلاں صحابی افضل البشر ہیں؟ اس سے کئی غیر ضروری مباحث جنم نہیں لیتے؟ بڑے عمدہ سوالات آ جا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے پہلے تو کہا تھا غیر متعلق سوال آ رہے ہیں۔ اچھا وہ روک لیے۔ دیکھیے، حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ آپ ذرا اصلاح، آپ نے فرمایا مجھے مت فضیلت دو، اسی لیے میں نے لفظ تواضع استعمال کیا تھا۔ حضور نے اپنے اندر تواضع، انکسار، اور دوسرے یہ کہ اس میں جو حکمت تبلیغ تھی جو میں نے عرض کیا اور جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ خام خواہ اس کی وجہ سے حجاب ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جو ہے مشک آنست کے خود بے بویت نہ کہ عطار بے بویت، اس حوالے سے وہ ایک اس کے اندر جو ہے تفضیل بین الرسل جو ہے کرنا، اور وہ امتوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے تفضیل بین صحابہ کا، اس کے لیے درجات خود حضور نے معین کیے۔ یہ خیر امتی، یہ تو حضور نے خود فرمایا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واکثرہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری صحابہ میں اگر کوئی نبی ہوتا میری امت میں تو عمر ہوتے۔ حضرت علی جو ہیں یہ آنا مدینۃ العلم والی ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است۔ اور اس میں خاص طور پر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو خلافت میں سکسیشن ہوئی ہے، اس کو زیادہ نمایاں اس لیے کرنا پڑا کہ کچھ لوگوں نے اس کی بنا پر تغلید کی ہے، حضرت ابو بکر کی خلافت کو غلط قرار دیا، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، اور ان کے خیال میں افضل جو تھے وہ حضرت علی تھے، اول روز سے گویا کہ حقدار وہ تھے، اور یہ تو تین جو ہیں غاصب تھے۔ اس سے پھر بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے اندر ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ نمبر ایک، چاروں خلفاء میں ان میں فضیلت جو ہے علی ترتیب الخلافہ ہے، پھر 6 ہیں عشرہ مبشرہ جن میں حضور نے 10 صحابہ کے بارے میں کہہ دیا تھا اسے دنیا میں کہ جنت کی بشارت ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ ان میں سے 4 یہ ہیں وہ نکل گئے علی ترتیب الخلافہ، تو باقی 6 ہیں، ان میں ہم کسی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں دیں گے۔ ویسے یہ کہ اپنا رجحان ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ کسی سے ایک دلی لگاؤ ہو، دلی میلان ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدری صحابہ ہیں، پھر وہ کہ جنہوں نے جو بیعت رضوان میں حصہ لیا، یہ درجہ بندی ہے، اور اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس لیے کہ سورہ حدید میں فرمایا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اللہ کی راہ میں انفاق کیا، وہ بہت درجے میں بلند ہیں ان کی نسبت جنہوں نے فتح کے بعد یہ کام کیے۔ اگرچہ سب سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے، جنہوں نے بھی قتال کیا چاہے بعد میں کیا، بعد میں ایمان لائے لیکن قتال میں حصہ لیا، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں نے حصہ لیا، یا جو کہ سن 9 ہجری کے اعلان کے بعد بھاگتا ہوا جا رہا تھا اکرمہ ابن ابی جہل، وہ واپس لوٹ کر آئے، ایمان لائے، اللہ نے پھر ان کو جو ہے شہادت کی موت عطا کی جنگ یمامہ کے اندر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک درجہ بندی ہمارے ہاں کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، چاہے انہوں نے کتنا ہی انفاق کیا ہو، قتال کیا ہو، وہ ایک درجہ کم رہیں گے ان سے کہ جبکہ ابھی اسلام کی طاقت نہیں تھی، اسلام ابھی جو ہے فیصلہ کن طور پر ابھی حاکم طاقت نہیں بنا تھا، جو اس وقت جانثاری کر رہے تھے قرآن اسلام کے لیے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔